بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کو شب قدر خواب میں رمضان کی 7 آخری تاریخوں میں دکھائی گئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب 7 آخری تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے اس کی تلاش ہو وہ اسی ہفتہ کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھے۔ پھر 20 تاریخ کو صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے نکلے اور ہمیں خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن بھلا دی گئی، یا آپ نے یہ فرمایا کہ میں خود بھول گیا، اس لیے تم اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ خواب میں کہ گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ پھر لوٹ آئے اور اعتکاف میں بیٹھے۔ خیر، ہم نے پھر اعتکاف کیا۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آیا اور بارش اتنی ہوئی کہ مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ پھر نماز کی تکبیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ کیچڑ کا نشان میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، بس اب تم اس کی تلاش آخری عشرہ کی 9 یا 7 یا 5 کی راتوں میں کیا کرو۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183۔ خالق کائنات اللہ عز و جل نے روزوں کی فرضیت کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان المبارک کے عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ اپنے اندر پہلے سے زیادہ اجر و ثواب سموئے ہوئے ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ نہ جانے آئندہ سال اس ماہ مبارک کے ایام ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ رب العزت کی
رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ رب ذوالجلال سے ہم کلام ہوتے، زمان و مکان اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خالق سے سوال کیا کہ اس وقت کائنات میں میں واحد بندہ ہوں جسے آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہے، بتائیے یہ اعزاز کسی اور کو بھی نصیب ہوگا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس دنیا میں ایک ایسی بھی امت آنے والی ہے جب میرے اور ان بندوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، باری تعالیٰ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھ موسیٰ، تیرے اور میرے درمیان کلام اور ملاقات کی صورت بے شمار پردے حائل ہیں، جبکہ آمدہ امت کے ساتھ یہ معاملہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا، کائنات کے مالک بتائیے وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ امت محمدی ہوگی، ان میں سے وہ لوگ جو ماہ رمضان کے ایام پا کر صرف میری رضا و خوشنودی کے لیے روزہ رکھیں گے اور پھر وقت افطار نڈھال جسم، خشک زبان اور منہ کی مہک کے ساتھ جو دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا، کیونکہ اس لمحے ان کے اوپر میرے درمیان کوئی پردہ، کوئی فاصلہ نہ ہوگا۔ روزے دار کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش، نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، پس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی اس قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا۔ روزہ دار کے لیے دو مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک الملک کی بارگاہ میں حاضری، شرف ملاقات کے وقت اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ رمضان المبارک خیر و برکت، ہمدردی و اخوت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے 3 مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے تو میں اس کی
اس کو دوں، کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ اس کو معاف کروں۔